अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफी बलोच और आज हम बात करेंगे मुल्क में एक दफ़ा फिर तालिबानिजेशन से मुतल्लिक ख़बरें आ रही हैं। बात चल रही है कि एक दफ़ा फिर से TTP दोबारा से फ़ाल हो गई है और इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर साफ़ी मुबशर फारूकी साहब, जिनकी काफ़ी गहरी नज़र है सारी सूरत हाल पर। सिर्फ ये बताएं कि इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं कि वाकई में TTP फ़ाल हो गई है जिस तरह ख़बरें सामने आ रही हैं। देखें, जहाँ तक TTP का ताल्लुक है, फाल वो वहाँ है जहाँ वो आपको खुद दिखा रहे हैं। फाल बेसिकली उनका जो रैकेट उनका नेटवर्क है वो पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज है और इस वक्त TTP दो तंजीमी ढांचों में चल रही है। गोरिल्ला जंग में उसको एक को यानी ऑर्गेनाइज्ड तंजीम कहा जाता है और एक अनऑर्गेनाइज्ड होती है। तो दोनों टाइप की यानी तरतीब वाली तंजीम और बेतरतीब तंजीम, दो तंजीमी ढांचों में TTP काम कर रही है। इस वक्त KPK में और बलूचिस्तान के तकरीबन 3 अजला में TTP ऑर्गेनाइज है और इसके अलावा बाकी बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में ये वही दलगई निज़ाम, जिसको पश्तो में ग्रुप बंदी कहते हैं, ग्रुपों का निज़ाम, उस निज़ाम पर कायम है। मतलब कहते हैं कि TTP ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं बलूचिस्तान में भी। जी, TTP की जड़ें जो है वो बेसिकली नज़रियाती बुनियादों पर हैं और ये गोरिल्ला तहरीक है जिसके पीछे एक नज़रिया और एक फ़लसफ़ा और पूरी एक हिकमत अमली है उसकी। आप देखें, ये जो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं TTP की जो अभी तेज़ हुई हैं, ये उस वक्त शुरू की गई जब TTP ने एक तो जब अपनी तमाम ग्रुपों को ऑर्गेनाइज़ किया, यानी एक प्लेटफॉर्म तश्कील किया। आप देखें, जो अलकायदा के जितने पाकिस्तानी ग्रुप थे वो अब TTP में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा लश्कर जंदी के ग्रुप हैं, शानी ग्रुप है और मूसा ग्रुप है। ये बहुत सारे ग्रुप हैं जिनकी तादाद इस वक्त कोई 37 के करीब होगी। तो TTP में सारी तंजीमें शामिल हो चुकी हैं। अच्छा, ये इसके अलावा फिर उन्होंने इस पर एक अपना एक मिलिट्री कमीशन बनाया है। आप देखें कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम नहीं कर रहे, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में काम कर रहा है। यानी इनका एक पूरा मिलिट्री कमीशन है, पॉलिटिकल कमीशन है, मीडिया कमीशन है और आप देखें मिलिट्री कमीशन के बाकायदा मिलिट्री रूल्स हैं इनके। यानी इनका वजीर दिफा है, मुफ्ती मज़ाहिम इनका वजीर दिफा है TTP का। जी जी। और उसके नीचे फिर इनकी जो है ना वो है, अब आप पंजाब में इन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया। मतलब पूरे तंजीमी ढांचा आप कह सकते हैं, पूरा मिलिट्री तंजीमी ढांचा। यानी जब मिलिटेंट होते हैं, ये मिलिट्री का लफ्ज़ है ना, मिलिटेंट, ये इसका पूरा मिलिट्री रूल्स की इनकी बुक है। यानी कोई भी जब हमला होता है या कोई सुसाइड अटैक होता है तो वो मिलिट्री रूल्स को फॉलो करते हुए होता है। तो ये अब उस तरीके की तंजीम नहीं रही कि जो कि ग्रुप की सूरत में किसी जगह बेहंगम अंदाज में हमलावर हो। उसके पीछे एक प्लान है और एक मनसूबाबंदी है, एक हिकमत अमली। TTP उस अंदाज में काम कर रही है और काफ़ी मजबूत नेटवर्क है। अच्छा, तो इस वक्त हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में भी कुछ हमले हुए थे। TTP ने जिम्मेदारी कबूल करने से कुछ इस तरह के दावे आ रहे थे। अब पता नहीं वो खुद TTP ने उसको ऑन किया या किसी कहीं और से ये चीज़ें आई हैं, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान में भी अब काफ़ी मुतारिक हो गई TTP और पंजाब में तो वैसे ही थी और कराची में भी। तो आप समझते हैं कि अब KPK को भी ये इनका इन्फ्लुएंस है TTP का? देखें, बलूचिस्तान में शुरू से जो है ना दो नेटवर्क रहे हैं, एक पख्तून नेटवर्क, एक बलोच नेटवर्क, और पिछले 3-4 दहाइयों से उनमें इख्तिलाफात भी रहे हैं। TTP की कोशिश है कि वो बलोचों और पख्तूनों के दरमियान जो तफरीक है और जो लड़ाई है उसका खात्मा करे, क्योंकि TTP का ये ख्याल है कि उन्हें बलोचों में काफ़ी बड़ी तादाद में मिलिटेंट मैसर आ सकते हैं। TTP की जो मीटिंग्स में जो चीज़ें ज़ेर बहस नहीं हैं, उसमें बहुत अहम तरीन पॉइंट ये है कि जो बलोच तंजीमें हैं, BLA, BLF और UBA, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उसमें दो तरह के तबके हैं, एक लिबरल है और एक मजहबी। TTP की ये कोशिश है कि बलोचों का जो मजहबी अंसर है वो TTP में आ जाए तो इनके पास पूरे बलूचिस्तान के जो पहाड़ों तक रसाई इनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको अंदाज़ा है कि
کہ پی کے میں کچھ حصہ جو ہے گوریلا وار کے لیے مناسب ہے، سارا حصہ نہیں ہے، لیکن بلوچستان گوریلا وار کے لیے بہت موزوں ہے. لیکن جو بلوچ فائٹر ہیں وہ ٹریننگ ان کی اتنی مضبوط نہیں ہے، وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہے، اور ان کے پاس جو ہتھیاروں کے یا مالی وسائل ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں جتنے ٹی ٹی پی کے پاس ہے. ٹی ٹی پی چاہتی ہے کہ جو بلوچ مذہبی طبقہ ہے وہ ٹی ٹی پی کے پاس آ جائے. اسی مقصد کے لیے جب ملا فضل اللہ کے دور میں، جب یہ مفتی نور ولی محسود نہیں تھے، تو ملا فضل اللہ کے دور میں انہوں نے ڈاکٹر اللہ نظر کو اور اسلم بلوچ کو دعوت دی، افغانستان بلایا اور ان کے ساتھ کچھ مذاکرات کیے. ان کے ساتھ کوئی باقاعدہ ٹی ٹی پی کا بلوچ تنظیموں کے ساتھ معاہدہ تو نہیں ہو سکا، لیکن اس میں کچھ مفاہمتی جو ہے وہ معاملات طے پائے. اس میں یہ ہوا کہ بلوچ تنظیموں پر ٹی ٹی پی کوئی حملہ نہیں کرے گی اور بلوچ بھی ٹی ٹی پی پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے. یعنی جہاں پر جس علاقوں میں بلوچ مضبوط ہیں وہاں پر اگر کوئی سپورٹ کی ضرورت پڑی تو وہ سپورٹ کو کریں گے، یعنی روپوشی کے لیے ہے یا ہتھیاروں کی فراہمی ہے، اور کریں گے اب ایک دوسرے کو. یہ انہوں نے آپس میں کچھ طے کیا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو نا جو بلوچ چاہتے تھے کہ سوسائٹ کی ٹریننگ مضبوط رہے گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی مضبوط نہیں تھا، بلوچ خود کا حملہ اچھا نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بی ایل اے مجید بریگیڈ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس کی ٹریننگ، کیونکہ ان کی جو موجودہ ٹریننگ ہے جو بلوچوں کی وہ اربیل کے اندر ہے، کردوں کے پاس. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ افغانستان کے کیمپوں میں ان کی والی ٹریننگ ہو جائے. تو ٹی ٹی پی کی جو ٹریننگ ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اچھا مبشر بھائی، ہم بات کرتے ہیں، یہ اپنے ٹی ٹی پی پاکستان کی بات کی، اب افغانستان کی بات کرتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح افغانستان میں جو طالبان تھے وہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے کیمپس پر حملے بھی کرتے تھے اور ان کی آپس میں جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں. تو پہلے والی افغان طالبان حکومت اور اس والی طالبان حکومت کو اب کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا موجودہ طالبان افغانستان کے جو ہیں وہ اب بھی بلوچ علیحدگی پسند کے کیمپوں کے خلاف ہیں یا اب ان سے ملے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، بلوچ علیحدگی پسندوں کے تو افغان طالبان خلاف ہیں، اور انہوں نے بعض جگہ پاکستانی اداروں کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے ان تنظیموں کے خلاف، جیسے قندھار میں، اینو مینا میں واقعات ہوئے. لیکن اس وقت افغان طالبان اور پاکستانی اداروں کے درمیان کافی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور اس کی کشیدگی کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے حملے اور ٹی ٹی پی کا جو نفوذ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے. صحیح. تو اب ٹی ٹی پی کی وجہ سے جو اختلافات ہیں تو وہ اس کی وجہ سے افغان طالبان میں اور ہم میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. صحیح. تو اس میں پھر وہی میرا سوال ہوگا، پھر اس میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کو آپ کہاں دیکھتے ہیں افغانستان میں؟ جس طرح ٹی ٹی پی کی حمایت کر رہی ہے طالبان حکومت، تو کیا وہ ان بلوچ انسرجنس کو بھی حمایت کریں گے یا نہیں؟ لیکن وہ بڑی ٹیکنیکل حمایت ہے. ٹی ٹی پی کا یہ ہے کہ وہاں پہ ٹریننگ کیمپ ہیں، لیکن انہوں نے وہ ایسی لوکیشن پہ رکھے ہیں کہ جہاں پہ آپ ابھی تک ہمارے اداروں نے تو ان لوکیشنز کو ٹریس کر کے یا اس پہ کام کر کے اس کی چیزیں جاری نہیں کی ہیں. انہوں نے خود کی ہیں، خود بہت ساری ویڈیوز جاری کی ہیں، لیکن اس میں وہ جگہ کی نشاندہی یہ تو نہیں ہوتی کہ افغانستان میں ہے یا پاکستان میں. وہ زبانی تو آپ کو یہی بولتے ہیں کہ پاکستان میں. بلوچوں کا بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ ان کا قطر میں جو دوحہ معاہدہ ان کا تھا، دوحہ معاہدے میں یہ تھا کہ یہ سرزمین دہشت گردی میں استعمال نہیں ہوگی. اس حوالے سے وہ بلوچوں کو بھی کھلی آزادی دینے کے حمایت میں نہیں ہے. وہ ان کو بلوچوں کے پاکستانی فورسز کے خلاف حملوں پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان جیسا زرخیز خطہ مستقبل میں جو ہے وہ بلوچوں کے اس میں آئے. وہ چاہتے ہیں کہ جو بلوچ مذہبی طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ آ کر ملے اور ان کا کنٹرول کرے. کیونکہ کچھ نقشے بھی جاری ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا تحریک طالبان کی، بلکہ افغانی طالبان کی طرف سے، کہ جم گوادر یہ مکران بیل بالکل افغانستان کا حصہ ہے، اور اس قسم کی بھی باتیں سامنے آ رہی تھی. اچھا، دوسری بات مبشر بھائی یہ بتائیے گا کہ کراچی میں کیا اس کا کوئی اثر ہوگا؟ ٹی ٹی پی جو جس طرح ایکسٹینڈ کر رہی ہے، ہم نے دیکھیں کراچی ان کے اس وقت فوکس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں ان کے کافی جنگجو جو ہے وہ حلیہ بدل کے رکوش ہیں، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیف ہیں. وہ دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے انہیں فنڈنگ ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی گوریلا تحریک جو ہے بغیر فنڈنگ کے نہیں چل سکتی، تو انہیں یہاں سے کافی بڑی تعداد میں فنڈ ملتا ہے،
وہ یہاں پر بہت زیادہ حملے نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں KPO حملہ بھی جو ہوا تو ان کے پاس یہاں پہ سلیپر سیل موجود تھے جو کام کر سکتے تھے, لیکن ان سلیپر سیل نے سہولت کاری کا کردار تو ادا کیا. جو خودکش حملہ آور تھے وہ دوسرے سیل سے یعنی KP سے بلوائے گئے تھے. تو TTP جو ہے نا کراچی میں کوئی چھوٹے حملے تو کر سکتی ہے, کسی مخصوص ہدف کو ٹارگٹ بنا سکتی ہے سافٹ, لیکن کوئی بہت بڑی کارروائی یا بہت بڑا حملہ نہیں کرنا چاہتی. ہاں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ TTP میں اس وقت جو موجودہ جو اختلافات چل رہے ہیں, جیسے تحریک جہاد پاکستان کے بعد اسد آفریدی نے اختلاف کیا ہے, مکرم خان رحمن نے اختلاف کیا ہے, سربکف نے اختلاف کیا ہے. تو ان اختلافات کے نتیجے میں اگر کوئی فیکٹر اپنے طور پہ کوئی کارروائی کر جائے تو وہ ہو سکتی ہے, بصورت دیگر وہ کراچی کو بڑا ہدف نہیں بنائیں گے. مبشر بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ کافی معلومات ہم سے شیئر بھی کی, یا جو آپ کے پاس جو اطلاعات یا معلومات ہیں. تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ اس حوالے سے مزید کچھ ہمارے پاس اگر ڈیولپمنٹس ہوں گی یا پیش رفت ہوگی اس حوالے سے ہم آپ کو باخبر رکھنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.